السلام علیکم ناظرین کرام، یہ دوسری نشست ہے ہماری یہ بعض گشت کے عنوان سے جو یوٹیوب چینل ہے، اور اس کے علاوہ فیس بک پہ جو پیج ہے قمر خالد علی خان کے نام سے. تو اس میں کل ایک تعارفی سا وہ میں نے دیا تھا انٹرو کہ اس میں کیا کچھ اس کا لائحہ عمل کیسے ہوگا اور بعض گشت جو ہے وہ اس کا مفہوم کیسے اس میں سمویا جائے گا. آج میں تھوڑا سا آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں ہمارے 4-5 جو ہے وہ بنیادی وہ رہیں گے ٹاپکس. تو اس میں جو ہے وہ ان پہ ہم یعنی وہ تو بنیادی رہیں گے جس کے اوپر گفتگو گاہے بگاہے ہوتی رہے گی، کبھی کسی ٹاپک پر اور کبھی کسی ٹاپک پر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جیسے بیچ میں کوئی چیز ذہن میں کوئی اچھی آتی ہے یا آپ کی طرف سے کوئی کمنٹ میں کوئی ایسی بات آتی ہے، جیسے ابھی ایک میرے دوست ہیں سرفراز صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ محرم کے حوالے سے جو ہے اس میں آپ کچھ بات کیجئے. تو میں اس کی کچھ تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد اسی دوران جو یہ ایام چل رہے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اس کا جو تسلسل ہے اس کو یعنی ٹل ڈیٹ آج تک لے کے آنے کی میں کوشش کروں گا، جس میں کہ یعنی وہ قربانی جو دی گئی تھی کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد میں پھر جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح ہم نے اس سے پہلو تہی برتی اس اسپرٹ سے اور اس جذبے سے، اور ہم لوگ پھر خالی ہوتے چلے گئے. تو ان تمام چیزوں کو جوڑ کے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج میں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میری ایک ذہن میں ایک تھیوری سی ہے، سمجھیے آپ، ابھی تک اتنی متعارف نہیں ہے وہ، شاید ہو سکتا ہے پہلے اس پہ غور نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ ہے کنٹراسٹنگ، متضاد جوڑے جو ہے نا اس کے اوپر. اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے ناظرین کہ جتنی بھی کوئی نئی چیز، نئی تخلیقات ہوتی ہیں وہ جوڑوں کے وجہ سے، کنٹراسٹنگ پیئرز کی وجہ سے اس میں آتی ہیں، وجود میں آتی ہیں. عام طور پہ خیال یہ ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں وہ بہترین جوڑا ہوتے ہیں، یعنی جن میاں بیوی میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یا جن بزنس پارٹنرز میں، یا جن دوستوں میں، یا کسی بھی چیز میں جوائنٹ وینچر میں جو جا رہے ہیں لوگ، تو اگر وہ زیادہ ہم خیال ہوں گے تو وہ زیادہ اچھے نتائج اس سے جو ہیں وہ اخذ کیے جائیں گے یا پیدا ہوں گے بعد میں آگے چل کر. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. کنٹراسٹنگ پیئر کی تھیوری سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیے جیسے جسمانی ساخت کے حساب سے جو ہے وہ مختلف ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ان کی جو تھیم ہے اس کے حساب سے بھی کنٹراسٹنگ پیئر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. جب دو متضاد چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں تو پھر تخلیق پیدا ہوتی ہے. اگر وہ ایک سی چیزیں ہوں تو اس کو تو تواتر کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ متضاد نہیں کہہ سکتے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا کچھ پڑھ کر سناؤں اور اس کے اوپر گفتگو کریں تو میرا خیال ہے یہ مفہوم ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا. تو آپ اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جوڑوں کا فلسفہ اور اس کا اطلاق اس پر ہے کہ کائنات کا نظام تضاد پر قائم ہے. دن اور رات، روشنی اور اندھیرا، نر اور مادہ، حق اور باطل، خیر اور شر، یہ جوڑے بظاہر ایک دوسرے کے متضاد دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی بقا، شناخت اور معنویت ایک دوسرے سے وابستہ ہے. قرآن کریم میں بھی یہ اصول بیان ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. تو اور اس کے بعد میں پھر یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تو اس مفہوم کو لیتے ہوئے اس کی میں نے بنیاد رکھی کنٹراسٹنگ پیئر کی، اور اس کے اوپر یہ تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے الحمدللہ. یعنی یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، نہ میں اس کے اوپر کوئی کلیم کرتا ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ایک جو چیز ہے اس پہ غور کرنے کے نتیجے میں یہ چیز اخذ کی گئی ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جوڑے محض ظاہری تضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا آئینہ بھی ہوتے ہیں اور تکمیل کا ذریعہ بھی، اور یہیں سے خیر بھی جنم لیتا ہے اور شر بھی. یعنی یہ میں اب قرآن شریف کا مفہوم نہیں بیان کر رہا، وہ تو میں نے آپ کو حوالہ دیا. اس کے بعد میں یہ اب یعنی مطلب اس پہ غور کرنے کے نتیجے میں جو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جنم لیتا ہے اور شر بھی. یہ تضاد کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے جو بظاہر انسانی نظر میں ناہموار لگے، مگر در حقیقت وہ ایک بلند تر منصوبے کا حصہ ہوتا ہے.
ایسا منصوبہ جس کی کامل حقیقت صرف وہی جانتا ہے جو رب العالمین ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ فجر کی آخری آیات میں ایک عظیم اطمینان عطا کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں الہی جوڑوں کا اصل حسن اور انجام نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اپنے ذاتی مفادات یا انفرادی اغراض کے تحت جوڑے ترتیب دیتا ہے یا کسی قدرتی توازن کو اپنے فائدے کے لیے بگاڑتا ہے تو وہ جوڑے نہ صرف بگڑتے ہیں بلکہ دوسروں کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ جوڑے استعمال کرنے والے شخص کے ہاتھوں دوسروں کی بربادی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یعنی توازن کا بگاڑ صرف نظریاتی نقصان نہیں لاتا بلکہ علمی تباہی اور اجتماعی زوال کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، اور اس کا مشاہدہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کیا جا سکتا ہے، تاریخ میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی قیاس کے ذریعے۔ خواہ وہ تضاد کسی فرد کے اندرونی کشمکش کی صورت میں ہو، جیسے عقل و جذبے کے درمیان ٹکراؤ، یا خواہش اور ضمیر کا تصادم، یا وہ نہایت باریک مگر بنیادی کشمکش کہ انسان اپنے خالق سے مکالمہ کس شدت سے کرتا ہے اور مخلوق سے کس انداز میں۔ اب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پہلو ایسے سامنے آتے ہیں جس سے دل چاہتا ہے کہ ان پر غور کیا جائے، ان پر رائے دی جائے، اس میں حصہ لیا جائے۔ تو اور آپ آگے سماعت فرمائیے کہ اگر وہ خالق سے جڑا ہو تو اس کی گفتار میں وقار ہوتا ہے، اور اگر وہ مخلوق کے ساتھ ہی جڑا رہے اور خالق سے غافل ہو تو وہ اکثر شرک، تضاد اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر انسان اسی غیر متناسب توازن میں زندگی گزارتے ہیں، نہ پوری طرح خالق کی طرف جڑتے ہیں اور نہ پوری طرح مخلوق کی طرف۔ اصل میں پوری طرح جڑنا بھی جو ہے نا، اس میں بھی ایک ہم آہنگی، جس کا آگے چل کے وضاحت ہو جائے گی، تو اس کی طرف یہ اشارتاً ایک بات کہی گئی ہے جو شاید اس وقت اتنے زیادہ اس میں نہ آئے، مطلب آتا ہے فکر میں، لیکن اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آگے صاحب آپ سنیے کہ اندرونی کشمکش کی ایک اور نہایت باریک مگر بنیادی صورت یہ ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، مگر وہ اختیار بھی ایک دائرے کے اندر محدود ہے، کیونکہ آخرکار اللہ خود فرماتا ہے یہ ملک میرا ہے، جسے چاہے دوں۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں کسی کا رزق بڑھا دیتا ہوں، بے حساب دیتا ہوں، اور کسی کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح نفع اور نقصان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری امت مل کر بھی تمہیں وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو میں نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اسی طرح یہی حالت نفع کی ہے۔ یہی عقیدہ اگر حکمران اپنائیں، جسے آج کل با اختیار قوت یا اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور عوام اسے سمجھ جائیں، یعنی یہی نہیں کہ وہی سمجھیں، عوام بھی اس کو سمجھ جائیں، تو معاشرے میں طاقت اور فرما برداری کے درمیان ایک الہی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس پر ذرا خصوصی توجہ دیجیے کہ معاشرے میں طاقت اور فرما برداری کے درمیان ایک الہی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج کل تو ایسا جوتم پزار کا جو ہے وہ ماحول چل رہا ہے کہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، بلکہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس میں عوام بیچارے تو پسے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں قوت نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کا قصور تو اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو حکمراں طبقہ ہے وہ اپنی حدود کو چونکہ کراس کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کے ہاتھوں جو ہے وہ جو راحت اور جو اطمینان اور جو طمانینت عوام کو حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو اب یہ ہے کہ حکمران رعایا سے خوش، رعایا حکمران سے راضی، اور دونوں اللہ کی رضا کی تلاش میں، تو کتنا حسین ہو جاتا ہے یہ جوڑوں کا توازن۔ اب ناظرین، تھوڑا سا اور ہے، پھر میں اس کے بعد میں اس پہ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ مضمون صرف جوڑوں کا فلسفے کی فہم اور تشریح تک محدود نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، ایک تمہید ہے اس سوچ کی طرف جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان تضاد پر مبنی جوڑوں کو محض پہچان کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ انہیں سمجھ کر استعمال
انہیں سمجھ کر، سنبھال کر اور بہتر طریقے سے منظم کر کے انسانی فلاح، معاشرتی امن اور الہی رضا کے لیے کام میں لا سکیں۔ تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو جوڑوں کا فلسفہ ہے، اس پہ میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت جو ہیں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کا ہم لوگ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ کو میں قرآن مجید کی یہ میرے سامنے آ گئی کہ سورہ جو ہے وہ ذاریات کی 49ویں آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس میں ناظرین ایک بہت بڑا دیکھیے حکمت کی بات ہے کہ جوڑے بنائے، جوڑے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اب تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیے جوڑے جو ہیں، اب ہم ہر مخلوق کے جوڑے موجود ہیں، خیالات کے جوڑے بھی ہیں، احساسات کے جوڑے بھی ہیں، متضاد ہیں، لیکن ہم تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جوڑوں کا فلسفہ جو ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو یہ بس دے دیے گئے، بتا دیا گیا یا آپ کے لیے بنا دیے گئے تاکہ نسل انسانی کا دورہ بھی جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے، اسی طرح جو خیالات ہیں وہ بھی آگے بڑھتے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ناظرین یہ تفکر مانگتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہی نہیں ہے کہ صرف اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے موضوعات میں کرنٹ موضوعات بھی شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں دیگر موضوعات جو ہیں اہمیت کا حامل ہے، اس میں ہم گفتگو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔